السلام علیکم جی. آج کا دن جو تھا وہ دوپہر تک تو نیوز کے حوالے سے بہت ڈل تھا، کیونکہ نیوز نارملی جنریٹ کرنی ہوتی ہے پی ٹی آئی نے، اور پی ٹی آئی جو تھی وہ لانگ مارچ کے صدمے سے باہر نہیں آ رہی تھی، اور چونکہ سینٹرلائزڈ ہے سسٹم ان کا، سارے جرنلسٹ وغیرہ جو انہوں نے مطلب کہ ان کے ساتھ منسلک ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہائر کر رکھے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی بیچارے جو تھے وہ صرف حکومت کے گزشتہ رات کا جو فیصلہ تھا پٹرول کا اس کے اوپر ہی ٹویٹس کر رہے تھے، باقی ماحول ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا تھا. اور پھر جناب پہلا جو تھا وہ حکومت نے اپنا پھر پی ٹی آئی نے جنریٹ کیا. پی ٹی آئی کے سے محبت اور ممتا رکھنے والے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے حکومت کی طرف سے ممکنہ متوقع جو تبادلے تھے اور جن کے خدشے کا اظہار کیا تھا ایک معزز جج صاحب نے، جو کہ بیسیکلی ہوا ہی نہیں. جس تبادلے کے اوپر انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا وہ ڈاکٹر رضوان صاحب کہ جی وہ تبادلے کی وجہ سے کہ صدمے سے جو تھے وہ جان بر نہ ہو سکے اور ہارٹ اٹیک سے مارے گئے، وہ کینسر سروائیور تھا، اور وہ جج جو ہے انہوں نے یہ بھی تکلف گوارا نہیں کیا کہ وہ پتہ کر لیں کہ وہ 8 نو چھٹی منظور ہو گئی سی ایکس کنٹری لیو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کی ساری ٹیم 31 اگست کو ہی پچھلے سال فارغ ہو گئی تھی، لیکن وہ چونکہ شیر انڈا دے یا بچہ دے، ٹھیک ہے. پھر شیر کا رنگ ماسٹر آ گیا جی جس کا نام عرفان قیدر شیخ ہے. اس نے جب شیر کو پھر کڑے میں سے گزارنے کی کوشش کی، شیر کو جب کڑے میں سے گزارنے کی کوشش کی تو پھر شیر اٹھ کے بھاگ گیا. بہرحال میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. بنیادی طور پہ یہ آپ عبد القیوم صدیقی صاحب کا نا سنیے گا یا مطیع اللہ جان کا ولاگ سنیے گا، میں تو اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. مطلب کہ ہاسا جا پیا ہوا ہے عرفان قیدر شیخ صاحب، عرفان قیصر شیخ تو ہمارے دوست فوت ہو گئے ہوئے ہیں. عرفان قادر صاحب نے جا کے مطلب کہ عدالت کو کنفرنٹ کیا، اور عدالت جو تھی چونکہ اس کے سامنے ابھی تک کنفرنٹل آرگومنٹ نہیں آئے تھے، سارا گڈی چل رہا تھا، اور جعلی ڈگری والا ڈاکٹر ظہیر الدین بابر روان جو ہے اس طرح کی جو مخلوق ہے، ویسے کبھی عدلیہ کو یہ شرم نہیں آئی کہ وہ جو جاہل آدمی ہے، وہ جو 2 نمبر آدمی ہے، نہ اس کی میٹرک کی ڈگری اصلی ہے، نہ اس نے انٹر کیا ہوا ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، وہ یہ 2 نمبر آدمی جو ہے یہ اس سے آیا ہوا ہے، وہ جو نہیں ہوتا درس نظامی کی ڈگری کر کے میں لاء کر لیا، اور لاء بھی اس کا اس طرح کی کسی یونیورسٹی سے انتہائی اعلیٰ قسم کے اور نفیس 2 نمبر آدمی ہیں، ٹھیک ہے. اور ظفر نقوی صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ انڈر اوتھ وکلا سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے. وہ میرا مطلب ہے کہ میں آگے نہیں کہنا چاہ رہا، جو انہوں نے فرمایا وہ انہوں نے پڑھے، ٹھیک. تو بہرحال جو ہے خیر اس طرح کے لوگ آرگومنٹ کر رہے تھے مرضی کے. جب پھر عرفان قادر صاحب شروع ہوئے تو وہ بھاگ گئے، نہیں سوری میرا مطلب جج نے ایڈجرنمنٹ کر دی. یہ سارا کچھ ہی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. لیکن آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ ایمان زینب مزاری صاحبہ کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ ہے. اسی الزام کے تحت جس خلاف مقدمہ سی سر جی ہے ویکھو کوئی فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہے ہر ایک دے خلاف انڈر سیکشن 505 آف سی آر پی سی اور سی پی سی. ہاتھ دے یار، ویسے وہ ایک ہی سیکشن رٹے ہوئے نے، جیگ برانچ دے بندے بدلو جناب. وہ میرا مطلب ہے معذرت چاہتا ہوں جی، ہاسا ہی نکل گیا. وہ ساری سیکشن وہی لائیاں نے جہاں میرے خلاف. ایمان زینب مزاری صاحبہ کی جب دیکھیے، ایمان جو ہیں وہ پاکستان کی یوتھ کا مستقبل ہے، جو اپنا جمہوریت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، انسانی حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. میں پٹواریوں کی ان تمام باتوں کو، بکواسیات کو وہ سبسکرائب نہیں کرتا جو انہوں نے ایمان کے بارے میں کہی ہیں. ایمان ہو گئی، یہ اس طرح کی جتنی بھی بچیاں ہیں جو میرا مطلب ہے وہ کر رہی ہیں، یہ ان کو انکریج کرنا چاہیے.
اور اس نے کتنا بڑا رسک لیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے اختلاف کر رکھا ہے جس کے ساتھ وہ رہتی ہے، اور وہ اس کے سیاسی نظریات سے اختلاف کرتی ہے، کھلے عام کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ کرتی ہے، اور ماما کو ٹوکتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور سب پبلکلی ٹوکتی ہے. لیکن یار ماں اور بیٹی کا رشتہ تو وہ تو اٹوٹ ہوتا ہے نا. اور پھر وہ جو ہیں وہ جب ان کی والدہ کو اٹھایا گیا تو انہوں نے کچھ ان گارڈڈ الفاظ بولے سپہ سالار کے بارے میں. میں ان الفاظ کو بھی سبسکرائب نہیں کرتا، اگرچہ ایمان میری وکیل ہیں اور اگریسولی مقدمہ لڑتی ہیں. آپ ہی بڑی ہوئی سر مفت وہ جڑا انسانی حقوق دے وچ نہیں پاکستان بار کونسل نے کہا ہوا کہ جرنلسٹوں کو ہم مفت سروسز فراہم کریں گے، اگر ان کے خلاف مقدمہ ہو تو ایمان اس سلسلے میں میرا کیس بھی کرتے. اور عثمان بڑائچ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور کرنل صاحب انعام الرحیم صاحب تو پھر سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے گروپ کے لوگ ہیں. اور دیکھیے میں انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ایک بچی جو ہے اس کی والدہ کو دن دہاڑے اٹھا لیا گیا ہے. اس کو سائیڈ پہ رکھ دیجئے کہ ان کی والدہ نے دوسروں کے بارے میں کیا کہا اور بعد میں بھی جو کہا، لیکن ان کو جو تھا وہ اٹھا کے پولیس لے گئی. اور جب پولیس لے گئی تو اس کے بعد انہوں نے بیان دیا اور اس کے اندر انہوں نے سپہ سالار کے بارے میں گفتگو کی. اور وہی والے سیکشن جو ہیں جس کے تحت خاکسار کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، ایمان کے خلاف بھی مقدمہ ہو گیا. ایمان جو ہیں وہ کیس لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھی انہوں نے فوری طور پہ ان کی ضمانت دے دی، اور ان کو ضمانت دے دی 1000 روپے کے مچلقے کے عوض 9 جون تک، اور کہا کہ بیٹا جا کے آپ انویسٹیگیشن جوائن کریں. اس حوالے سے جیک برانچ نے جو بیان جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ یہ شکوہ رہا ہے، ہم قانونی رستہ اڈاپٹ نہیں کرتے، تو اب ہم قانونی رستہ اڈاپٹ کرنے لگے ہیں، تو اس لیے یہ درخواست دی جا رہی ہے. ویسے سر جی میرا مطلب ہے کہ جتنا گند تسی پایا ہے سر اجے تو اور بھی بڑیاں آوازاں اٹھنیاں نے، ٹھیک ہے نا سر. تو میرا مطلب ہے کہ سر وہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا مطلب ہے کہ اب آپ نے ون فائن مارننگ آپ نے کہا کہ اباؤٹ ٹرن، تو ساری سویلین آبادی پہ اباؤٹ ٹرن ہو جائے. وہ وہی اباؤٹ ٹرن کریں گے جنہیں آپ نے ٹریننگ دی ہے. بلکہ یہاں تو وہ بھی نہیں کہا رہے، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے حامی بن کے آپ کو گالیاں بک رہے ہیں سر. اور ہم نے تو کیا کبھی کوئی تنقید کرنی ہے یا کی ہوگی یا اشاروں کنایوں میں کوئی جگت کرانے کی کوشش کی ہوگی جس طرح کہ وہ سیدھے ہو رہے ہیں سر. وہ تو آپ کے ماشاءاللہ 1-on-1 میٹنگ لنچ ڈنر ہائے 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 بڑا بڑا آ رہے ہیں سر مینو تے، کیونکہ ہم تو لنچ اور ڈنر کے راندہ درکار رہے ہیں اور شکر ہے رہے ہیں. اب شکر ہے سر جنہوں نے وارڈ کے اندر ہیں، کبھی چیف آف آرمی سٹاف ہاؤس کے اندر اور کبھی جی ایچ کیو کے اندر ایڈجوکیٹ جنرل کے گھر کے اندر، تو جنہوں نے اندر وارڈ کے اور فیملی ڈنر کروایا کرتے تھے، فیملی لنچ کروایا کرتے تھے سر. ٹھیک ہے، آج کل وہ آپ کے خلاف ننگی تلوار بنے ہوئے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ویسے بعض اوقات کہ بندہ کو نمک حلالی کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے ڈالر دیکھ رہے ہیں سر جو ان کو آ رہے ہیں. وہ جو آپ نے ان کے چینل نہیں ڈیولپ کر کے دیے یوٹیوب والے، وہ سارے اوورسیز یوتھیے بوٹ بنا کے ان کا ریونیو بڑھاتے ہیں نا. تو اس لیے وہ ان کی دل لگتی بات کریں گے نا سر، آپ کے ہاں تو نہیں کریں گے. اور میری یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اتنے بڑے ضمیر فروش ہیں، یہ اتنے بڑے مادر فروش ہیں کہ ان کو اگر کل کو انڈیا بھی کہے گا نا کہ ہم آپ کے ویوز بڑھاتے ہیں، تو یہ ان کے کہنے کے اوپر بھی آپ جناب کے اوپر چڑھ جائیں گے. جی میں اس بات کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوں. یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے اس وقت بنے ہوئے ہیں ترجمان نام نہاد، ان کو کہیں سے بھی ڈالر ملنے کی امید ہوگی نا. دیکھیں نا صابر شاکر نے نوکری چھوڑ دی کیونکہ اسے پتا اس کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ نوکری سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں کرے بھی سلمان اقبال کے کہنے کے اوپر اپنا یوٹیوب بند. ٹھیک ہے، وہ اس نے استعفیٰ بھیج دیا. اب وہ افسر ہی بدل گیا ہے جیڑا سلمان اقبال نو فون کر کے کہے کہ نہیں تو انہوں نہیں کرنا. بڑی بڑی چیزیں بدل گئی ہیں. تو خیر ایمان کی ضمانت ہو گئی ہے، اب وہ پروسیڈنگ جوائن کریں گی. میرا خیال ہے کہ دونوں سائیڈوں سے تھوڑی سی نا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے. ایمان بیٹی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے سپہ سالار کے بارے میں کر دی ہے. اور
سپہ سالار کے محکمے کو بھی وہ ساری پرانے جو سیکشن ہیں ان کے تحت کیس نہیں کرنا چاہیے تھا. ازالہ حرفی حیثیت کا کیس ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے, وہ ہو سکتا ہے سر. لیکن یہ ہے کہ یہ غداری کا نہیں ہو سکتا, ابیٹمنٹ کا نہیں ہو سکتا سر جی. کوئی سیکشن رٹ کے بیٹھے ہوئے 1857 یہ میرا ہاتھ ہی نکلی جا رہا ہے سر جی. چلیں بہرحال اب تک کے لیے اتنے جی. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.